بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 4 سے آج جو لیسن نمبر 3 پڑھیں گے۔ تو لیسن نمبر 3 ہمارا شروع ہوتا ہے 4.4 سے، جو کہ ہے پیریاڈک ٹیبل کے بارے میں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ Scientists have arranged the elements in a table. سائنسدانوں نے عناصر کو ایک جدول میں ترتیب دیا ہے، called the periodic table، جسے دوری جدول کہا جاتا ہے۔ یہ فگر 4.3 میں دیا گیا ہے، تو یہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ Elements in the periodic table are arranged. دوری جدول میں عناصر کو ترتیب دیا گیا ہے on the basis of their properties and arrangements of electrons، ان کی خصوصیات اور الیکٹرانوں کی ترتیب کی بنیاد پر۔ around the nuclei in their atoms، ان کے ایٹموں کے مرکزی کے گرد، یعنی دوری جدول میں یا پیریاڈک ٹیبل میں عناصر کو ان کی خصوصیات اور ان کے ایٹموں کے مرکزی کے گرد الیکٹرانوں کی ترتیب کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے۔ ایلیمنٹس kept in columns in groups، گروپس میں رکھے گئے عناصر کے have same number of electrons in their outermost shell، سب سے باہر والے شیل میں الیکٹرانوں کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے۔ They have similar properties، ان کی خصوصیات ایک جیسی ہوتی ہے۔ In the rows in periods from left to right، یعنی پیریڈس میں بائیں سے دائیں۔ Elements are arranged in an order of increasing atomic numbers، عناصر کو ان کے ایٹمی عدد یا ایٹامک نمبر کی بڑھتی ہوئی ترتیب کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ تو اب اس کو پڑھتے ہیں۔ فگر 4.3 جو پیریاڈک ٹیبل کے بارے میں ہے، اس میں پیریاڈک ٹیبل دیا گیا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو شکل ہے یہ پیریاڈک ٹیبل کو ظاہر کر رہی ہے، جس میں تمام معلوم عناصر کو ان کے ایٹمی عدد یعنی ایٹامک نمبر، الیکٹرانوں کی ترتیب اور کیمیائی خصوصیات کی بنیاد پر منظم کیا گیا ہے۔ اچھا، ہر عنصر کے خانے میں یہ معلومات دی گئی ہے۔ اس میں یہ جو اوپر کا عدد ہوتا ہے یہ ایٹمی عدد یا ایٹامک نمبر کو ظاہر کر رہا ہے۔ درمیان میں یہ جو بڑا حرف ہے یہ ایلیمنٹ یا عنصر کی علامت یا سمبل ظاہر کر رہا ہے، اور یہ جو نیچے اشاری عدد ہوتا ہے یہ ایٹمی کمیت یعنی ایٹامک ماس ظاہر کر رہا ہے، اور بائیں جانب اس ایلیمنٹ کا نام لکھا ہوتا ہے، یعنی عنصر کا نام، ایلیمنٹ کا نام، پورا نام۔ مثال کے طور پر سوڈیم یعنی Na کے خانے میں اوپر والا یہ جو 11 ہے یہ ایٹمی عدد ہے، درمیان میں Na اس کی علامت یعنی سمبل ہے، نیچے یہ جو 23.0 ہے یہ اس کی ایٹمی کمیت ہے، جبکہ سمبل کے یعنی Na کے بائیں طرف اس کا پورا نام لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پیریڈ کی بات کرتے ہیں۔ تو پیریڈ، یہ جو پیریاڈک ٹیبل کی یہ جو ہوریزونٹل قطاریں ہوتی ہے ان کو پیریڈز کہتے ہیں، ہوریزونٹل یعنی افقیاں۔ تو اس جدول میں یا اس پیریاڈک ٹیبل میں کل 7 پیریڈز ہے۔ عناصر کو ہر پیریڈ میں بائیں سے دائیں ان کے ایٹمی عدد کی بڑھتی ہوئی ترتیب کے مطابق رکھا گیا ہے۔ جیسے جیسے ہم ایک ہی پیریڈ میں آگے بڑھتے ہیں، ہر اگلے عنصر کا ایٹمی عدد ایک ایک کر کے بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے بعد گروپس کی بات کرتے ہیں پیریاڈک ٹیبل کی۔ تو پیریاڈک ٹیبل کے یہ جو ورٹیکل یا عمودی
ستونیں ہوتی ہے ان کو گروپس کہا جاتا ہے۔ اس جدول میں کل 18 گروپس ہے۔ ایک ہی گروپ کے عناصر کے ویلنس شیل یا سب سے بیرونی جو شیل ہوتا ہے اس میں الیکٹرانوں کی تعداد یکساں ہوتی ہے، اس لیے ان کی کیمیائی خصوصیات بھی ملتی جلتی ہے۔ مثال کے طور پر گروپ 1 میں ہائیڈروجن، لیتھیم، سوڈیم، پوٹاشیم وغیرہ کی خصوصیات ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح گروپ 17 میں جیسا کہ فلورین، کلورین، برومین، آیوڈین ان کی خصوصیات بھی ملتی جلتی ہے۔ اور پھر گروپ 18 جس میں ہیلیم، نیون، آرگون، کرپٹون، زینون، اریڈون جو نوبل گیسیں ہے ان کی خصوصیات کیمیائی خصوصیات بھی ملتی جلتی ہے۔ اچھا، پھر ایلیمنٹس کی ایلیمنٹس کی فیملیز کی بات کرتے ہیں، یعنی گروپ 1 میں الکلی دھاتیں یا الکلی میٹلز شامل ہے۔ گروپ 2 جو ہے یہ الکلائن ارتھ دھاتیں ہوتی ہے، اور گروپ 3 تا گروپ 12 تک ایلیمنٹس کو ٹرانزیشن ایلیمنٹس یا عبوری عناصر کہا جاتا ہے۔ پھر گروپ 13 سے 17 تک ایلیمنٹس کو یا عناصر کو ریپریزنٹیٹیو ایلیمنٹس یا نمائندہ یا عام عناصر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر گروپ 18 میں نوبل گیسیں شامل ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس شکل میں مختلف رنگ استعمال کیے گئے ہیں تاکہ مختلف فیملیز یا خاندانوں کے عناصر کو آسانی سے پہچانا جا سکے۔ مثلا یہ جو نارنجی رنگ ہے یہ زیادہ فعال دھاتوں کو ظاہر کر رہا ہے، جیسے لیتھیم، سوڈیم، میگنیشیم اور کیلشیم۔ یہ عناصر، یہ ایلیمنٹس آسانی سے الیکٹران خارج کر کے کیمیائی عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیلا رنگ، پیلے رنگ میں جو عناصر دیے گئے ہیں ان کو ٹرانزیشن ایلیمنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے لیے استعمال کیا گیا ہے پیلا رنگ، جو پیریوڈک ٹیبل کے وسط میں یعنی یہ گروپ 3 سے 12 تک موجود ہے۔ پھر یہ جو سرمئی رنگ ہے یہ ادر میٹل یعنی دیگر دھاتوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے ایلومینیم، گیلیلیم، انڈیم وغیرہ۔ پھر یہ جو ہلکا نیلا رنگ ہے یہ غیر دھاتوں کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ہائیڈروجن، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، فاسفورس اور سلفر وغیرہ۔ پھر یہ جو ہلکا سبز رنگ ہے یہ نوبل گیسز کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ہیلیم، نیون اور آرگون وغیرہ۔ یہ جو عناصر ہے یہ عام حالات میں تقریباً غیر فعال ہوتے ہیں۔ پھر گلابی رنگ استعمال کیا گیا ہے اس پیریوڈک ٹیبل میں، تو یہ ہیلوجین عناصر کو ظاہر کرتا ہے، جیسے فلورین، کلورین، برومین اور آیوڈین۔ اچھا، پھر ہے شوخ پیلا رنگ، تو یہ نیم دھاتوں یعنی میٹالائٹس کو ظاہر کرتا ہے، جن میں دھاتوں اور غیر دھاتوں دونوں جیسی خصوصیات پائی جاتی ہے، جیسے بوران، سلیکان، جرمینیم، آرسینک اور ٹیلوریم وغیرہ۔ اچھا، تو نیکسٹ 4.4.1 پیریڈز، ہاریزونٹل روز آف ایلیمنٹس ان دا پیریوڈک ٹیبل، یعنی پیریوڈک ٹیبل میں عناصر کی افقی قطاروں کو آرکالڈ پیریڈز کہا جاتا ہے۔ ٹیبل 4.2 گیون بیلو، یعنی نیچے جو جدول دیا گیا ہے 4.2 شوز دی نمبر آف ایلیمنٹس، الیکٹرانوں کی تعداد ظاہر کرتا ہے، کیپٹ ان ڈیفرنٹ پیریڈز آف دی پیریوڈک ٹیبل، جنہیں پیریوڈک ٹیبل کے مختلف پیریڈز میں رکھا گیا ہے۔
based on an order of their increasing atomic number, इनके एटमी अदद की बढ़ती हुई तरतीब के मुताबिक। तो ये जो अब ये 4.2 टेबल को देखते हैं तो डिफरेंस पीरियड्स ऑफ द पीरियाडिक टेबल, यानी पीरियाडिक टेबल के मुख्तलिफ पीरियड्स। तो यहाँ पे इसान में ये पीरियड नंबर, ये नीचे पीरियड नंबर लेके गए हैं, फिर उसके बाद है नेम ऑफ द पीरियड और पीरियड का नाम, और फिर ये यहाँ पे तीसरे नंबर पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी तो इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, और फिर है रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी इनके एटॉमिक नंबर की रेंज ये दिए गए हैं। अच्छा, तो पहला फर्स्ट जो पीरियड है ये शॉर्ट पीरियड, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है और रेंज इसका कितना है 1 to 2। फिर सेकंड पीरियड है, ये नॉर्मल पीरियड इसको कहते हैं, इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 8 है, और ये इसका एटॉमिक रेंज 3 से 10 तक है। फिर इसके बाद है थर्ड पीरियड इसको नॉर्मल पीरियड कहते हैं, और इसमें एलिमेंट्स की तादाद 8 है, और ये इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है 11 to 18। फिर फोर्थ पीरियड है, इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं, इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 18, और ये इसका रेंज कितना है 19 से 36 तक। फिर इसके बाद है फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 18, और इसका रेंज कितना है 37 to 54। इसके बाद है सिक्स पीरियड को वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 32 है, और ये इसका रेंज कितना है 55 to 86। इसके बाद सेवन्थ पीरियड है, सातवां पीरियड, इसको भी वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और इसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है 32, और इसका रेंज कितना है 87 to 118। अच्छा, इसके बाद है ग्रुप्स 4.4.2 कॉलम्स ऑफ द पीरियाडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, यानी दौरी जदुल के अमूदी सतूनों को ग्रुप्स कहा जाता है। देयर आर 18 ग्रुप्स इन द पीरियड, दौरी जदुल में कुल 18 ग्रुप्स होते हैं। Groups are numbered on the basis of number of electrons in the outermost shells or valence shells of their atoms, यानी ग्रुप्स की नंबरिंग अनासर के एटमों के सबसे बैरूनी शेल या वैलेंस शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद की बुनियाद पर की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर each element of group first contains one electron in the outermost shell or valence shell of its atom, यानी ग्रुप एक के हर आंसर के एटम के सबसे बैरूनी शेल या वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। Each element of group 2 contains 2 elements in the outermost shell or valence shell of its atoms, यानी ग्रुप 2 के हर आंसर के एटम के सबसे बैरूनी शेल या वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप्स 1 and 2 and 13 to 17 contains normal elements, यानी ग्रुप 1, 2 और 13 से 17 तक के अनासर आम अनासर कहलाते हैं। ग्रुप्स 3 to 12 contain ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी ग्रुप 3 से 12 तक के अनासर अबूरी अनासर कहलाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर कॉल्ड नोबल गैसेस, ग्रुप 18 के अनासर को नोबल गैसें कहा जाता है। टेबल 4.3 बिलो शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 to 18, यानी झील में जो मंदरजा झील में दिया गया जदूल 4.3 है, इसमें ग्रुप 1 से 18 तक अनासर के मुख्तलिफ ख़ानदानों या फैमिलीज़ की तकसीम को ज़ाहिर करता है।
تو یہ ٹیبل 4.3 ڈیفرنٹ گروپس آف دی پیریاڈک ٹیبل کے مختلف گروپس ہیں۔ اچھا، یہ یہاں پہ گروپ نمبر، یہ نیچے اس کے نیچے گروپ نمبر کے نیچے اس کے گروپ لے کے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہے نمبر الیکٹرانز ان بیلنس شیل، یعنی بیلنس شیل میں ان کے کتنے الیکٹران ہوتے ہیں، الیکٹرانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، یہ دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ فیملی نیم آف ایلیمنٹس، تو عناصر کا جو خاندانی نام، یہ نیچے خاندانی نام دیے گئے ہیں، فیملی نیم۔ اچھا، تو پہلا گروپ جو ہے اس میں ویلنس شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے، اور اس کے فیملی کا کیا نام ہے الکلائی میٹل۔ اس کے بعد ہے گروپ نمبر 2۔ گروپ نمبر 2 میں ویلنس شیل میں 2 الیکٹران ہوتے ہیں، اور اس کا فیملی نام کیا ہے الکلائن ارتھ میٹل۔ اس کے بعد 3 to 12، تو اس میں ویلنس شیل میں کوئی الیکٹران نہیں ہوتا، اور اس کے فیملی کا کیا نام ہے ٹرانزیشن میٹلز۔ پھر 13 گروپ نمبر 13 ہے، گروپ نمبر 13، تو اس میں یہ ویلنس شیل میں 3 الیکٹران ہوتے ہیں، اور ان کے فیملی کا کیا نام ہے بوران فیملی۔ اس کے بعد ہے گروپ نمبر 14، تو گروپ نمبر 14 میں ویلنس شیل میں 4 الیکٹران ہوتے ہیں، اور ان کے فیملی کا کیا نام ہے کاربن فیملی۔ اس کے بعد ہے گروپ نمبر 15، تو گروپ نمبر 15 میں کے ویلنس شیل میں 5 الیکٹران ہوتے ہیں، اور فیملی نام ان کا کیا ہے نائٹروجن فیملی۔ اس کے بعد ہے گروپ نمبر 16، تو گروپ نمبر 16 کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں 6، اور ان کا فیملی نام آکسیجن فیملی ہے۔ اس کے بعد ہے گروپ نمبر 17، تو گروپ نمبر 17 میں جو عناصر ہے ایلیمنٹس ہے ان کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں 7، اور ان کا فیملی نام کیا ہے ہیلوجین فیملی۔ اس کے بعد ہے گروپ نمبر 18، تو گروپ نمبر 18 میں جو ایلیمنٹس ہے عناصر ہے ان کے ویلنس شیل میں الیکٹرانوں کی تعداد 8 ہوتی ہے، اور ان کا فیملی نام کیا ہے نوبل گیسز۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس چیپٹر کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں، تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی ڈائریکٹ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ چیپٹر، یعنی چیپٹر نمبر 5 کے لیسن کے ساتھ، تو اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔